السلام علیکم۔ نماز وطر کا بیان، صفحہ نمبر 36، حصہ چہارم، تعلیم الاسلام۔ سوال: نماز وطر واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب: نماز وطر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر قصداً چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ سوال: نماز وطر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ کیا جاتا ہے، ہر دوسری رکعت پر بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری رکعت پر وہ بیٹھ گیا، قاعدہ کر لیا، اتحیات جس میں ہم پڑھتے ہیں، اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتحیات پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک رکعت پڑھ کر قاعدہ کرتے ہیں، اور اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ پھر تیسری رکعت پر بیٹھ جاتے ہیں، تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہیں۔ سوال: وطر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ جواب: فرق بیان کر رہے ہیں۔ اس کی تیسری رکعت میں 2 رکعت تو پڑھ لیا، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت عام نمازوں میں جو سنت یا نفل پڑھتے ہیں، جس میں الحمد بھی ہوتا ہے اور سورت بھی ہوتی ہے، اس طرح 2 رکعت پورا کر لیا، اور پھر دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کر لیا، تو اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس کی اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعائے قنوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھی جاتی ہے، جس کی ترکیب یہ ہے، یعنی طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر آمین پڑھیں گے نا، اور پھر سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہاتھ پھر ایسے کانوں تک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں جب سورت ختم کر لیتے ہیں، کانوں تک اٹھائے، اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے۔ پھر جو ہم نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بایاں نیچے ہوتا ہے، اس طرح وہ پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پھر رکوع میں جائے اور باقی دعائے قنوت پھر پڑھ لیں گے، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تو اسی طرح اللہ اکبر کہیں گے، اور باقی نماز معمول کے موافق پوری کرے، جس طرح عام طور پہ پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس طرح پورا کریں گے۔ آخر رکعت جس طرح پڑھتے ہیں، اس میں تحیات، درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں، تو اسی طرح پورا کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ سوال: دعائے قنوت زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز سے؟ جواب: امام ہو یا منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، سب کو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ سوال: دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: کوئی اور دعا پڑھے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہم کو دے دے، دنیا میں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچائی، وقنا، اور بچا ہم کو۔ کاف جو ہے، یہ صرف یہ کاف زیر کے، یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ فعل امر ہے کہ تو ہم کو بچا لے، اور ہم، نون الف نا، یہ الگ ضمیر ہے، اس فعل کا ضمیر نہیں ہے، فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے لیکن وہ ضمیر نہیں ہے۔ عذاب النار، عذاب، آگ کے عذاب سے۔ یہ پڑھ لینی چاہیے، یہ مثال کے طور پر اس نے پیش کیا۔ سوال: اگر مقتدی نے پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا، تو مقتدی کیا کرے؟ یہ رمضان میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام کی پیچھے ہم ادھر پڑھتے ہیں، جو پہلے گزرا ہے، مستحب ہے، تو پھر امام نے پورا کر دیا دعائے قنوت، آپ نے پورا نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جواب:
دعائے قنوت چھوڑ دے، مقتدی دعائے قنوت کو چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے، امام کے ساتھ مل جائے، امام کے پیچھے جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سنت اور نفل نمازوں کا بیان آئے گا، پھر نماز تراویح کا بیان آئے گا۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، اور یہ ویڈیو اگر پسند ہو تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو، اور ساتھیوں کو بتاؤ، کوئی ویڈیو مس نہ کرو۔ السلام علیکم۔